ملک کا تو صاف ظاہر ہے کہ برباد ہی ہوا ملک، لیکن چونکہ وہ سارے ڈیسیجن جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ عدلیہ کے ڈیسیجنز ہیں، اور اس سلسلے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو نہ لائر ہوں نہ میں قانون کو جانتا ہوں۔ تو اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ سب کچھ غلط تھا، اور اگر آپ سمجھتی ہیں وہ صرف اقامہ پر تھا، تو وہ ذرا پڑھیں تو صحیح، جس کے وہ جو آپریٹنگ کلازز ہیں، جس میں ان کو بتایا گیا ہے، جو ورڈکٹ آیا ہے، وہ پڑھ کے یہ ثابت تو کر دیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اقامے پہ نکالا گیا ہے۔ مجھے تو نہیں پتا، میرا تو خیال ہے کہ اور بہت ساری چیزیں ان کی نکلی تھیں۔ اینی وے وہ بات جو چلی گئی سو چلی گئی۔ اب آج کی بات کریں، اب ان کے واپس آنے کے بعد تو کیا ملک کا حال ہوا ہے؟ تو جو کچھ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اس پچھلے 4 سال کی وجہ سے ہے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پچھلے 15 سال کی وجہ سے ہے، پچھلے 20 سال کی وجہ سے ہے۔ تو جو حکومت وقت ہوتی ہے، اس کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ یہ ایک دوسرے کے نام لگانا کہ جی اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، جب سے یہ آئے ہیں تباہ ہوئی اور بربادی تو اس وقت سے شروع ہوئی ہے۔ اور جن کے بارے میں آپ پوچھ رہی ہیں کہ جی ان کو نکال کے کیا حاصل ہوا، تو میرا کاؤنٹر سوال یہ ہے کہ ان کو واپس لا کے کیا حاصل ہوا ہے آپ کو؟ نہیں تو عمران خان صاحب کے اوپر تو 2014 سے ایک پروجیکٹ بلڈنگ ہوئی اور اس کے بعد ان کو لایا گیا 2014 سے کے معاملہ 2017 سے تو اللہ کا شکر ہم نے کوئی سکون کا سانس تو اس ملک میں نہیں لیا۔ اور یہ محبت جو ہوتی ہے ملک کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں پیٹریوٹزم، وہ کہاں چلا جاتا ہے جب انسان کی اپنی اپنی ذاتی اناد سامنے آ جاتی ہیں سر؟ جی وہ تو سب کے کیس میں غائب ہے، اس میں بالکل آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ جب بھی جو حکومت میں آتا ہے وہ اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے، اس کو طول دینے کے لیے، اور جو حکومت سے باہر آتا ہے وہ حکومت کو گرانے کے لیے اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ملعون کرنے کے لیے۔ بس یہ ہمارا شیوا بن گیا، ایک دائرے میں ہم گھوم رہے ہیں۔ جب میری باری آئے تو آپ اندر، جب آپ کی باری آئے تو میں اندر، بس یہ ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جتنے بیانیے ہیں، اور یہ دونوں سائیڈوں کے بیانیوں کی میں بات کر رہا ہوں، کہ کہیں پر عوام اس میں سامنے آتے ہیں کہ جی عوام کو ہم تعلیم کیسے دیں گے، ان کو صاف پینے کا پانی کیسے دیں گے، ان کی میڈیکل سہولیات کیا ہوگی۔ تم برے ہو، تم مجھ سے بھی برے ہو، تم نے توشہ خانہ سے چیزیں چرائی ہیں، تم ایون فیلڈ کے چور ہو۔ بس اس میں پوری ڈالا ہوا ہے۔ پھر یہ ایک بات آپ کو ماننا پڑے گی، چاہے آپ اس کو اپنے چینل پہ کھلے عام مانیں یا نہ مانیں، چینل کون سا سچ بول رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اشتہار کس نے دینے ہیں، کس کی بات کرنی ہے، کون گلا گھونٹ دے گا، زیادہ تر وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اور جو کوئی بات کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہوتا ہے، تو یہ جلال صاحب کا بالکل آپ کے سامنے ہے سارا معاملہ۔ تو میرا خیال ہے جب تک ہم سب لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے، کسی ایک ادارے کو ٹھیک کرنے کے چکر میں اپنی طرف کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ آپ جوڈیشری کو دیکھ لیں، ابھی آپ نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے اندرونی چپکلش ہو سکتی ہے سینئر لوگوں میں، لیکن ایسے انگلیاں اٹھانا سر عام سب کے سامنے، ایپیکس جو آپ کی عدالتیں ہیں وہاں پر اس قسم کا کام ہونا، اور پھر جس قسم کی کڑواہٹ یہ پولیٹیکل میدان میں مچی ہوئی ہے، کوئی کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، تو پورے عوام تو ہکا بکا ہے، سب پریشان ہے کہ یہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک سائیڈ کا یہ خیال ہے، اور میں انڈیکیٹ نہیں کرتا کہ وہ کون سی سائیڈ ہے، کہ سامنے والے نہ آئیں جو ہمارے اوپوننٹ ہے، بھلے کوئی اور آ جائے۔ یعنی کہ جب بھلے کوئی اور آ جائے کی بات کر رہا ہوں تو وہ خطرناک ترین بات پر بھی تیار ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، دو ایسی ریزسٹنس ہیں، دو ایسی فورسز ہیں جو اس کو ریزسٹ کریں گی۔ ایک تو ادارہ خود ریزسٹ کرے گا، وہ کبھی نہیں آئے گا، آپ جتنا مرضی زور لگا لیں۔ دوسرا عوام ریزسٹ کریں گے، اگر ادارے نے آنے کی کوشش بھی کی اس کو کوئی نہیں آنے دے گا۔ تو یہ سچویشن بڑی گمبھیر ہے، ان کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی بات چیت کریں، کوئی حل تلاش کر لیں۔ میجورٹی آف دی پیپل آر سیئنگ، میجورٹی ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ اس کے کہ آپ فوری طور پہ انتخاب کرائیں، 5 سال کی حکومت بنائیں، بھلے پی ڈی ایم کی آئے، باہر سے بھی انویسٹمنٹ آ جائے گی، اندر سے بھی انویسٹمنٹ آ جائے گی، یہ آئی ایم ایف والے بھی آپ سے بات چیت شروع کر دیں گے، چائنا والے بھی بات کریں گے، امریکہ بھی بات۔ اس وقت کوئی کیوں نہیں بات کر رہا؟ 2 صوبوں کی انٹرم حکومت ہے، اور یہ بھی تقریباً انٹرم ہے جو کہ آپ کی سینٹر کی حکومت ہے۔ کون ان سے بات کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا، ہر دن نیچے کو جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب آ جائیں گے تو عمران خان صاحب سے بات کریں گے؟ جو بھی 5 سال کے لیے آئے گا اس سے ضرور بات کریں گے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں، کیونکہ آپ سیکیورٹی خطرات کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں سر، آپ اس ملک کے معاشی جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو بھی بہتر جانتے ہیں، آپ کو لگتا ہے اس وقت الیکشنز آر فیزیبل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، کمپیریزن کرتا ہوں میں، ایک یہ کہ اسی طریقے سے ہم روز نیچے اترتے جائیں، ایک یہ کہ ہم الیکشن کروائیں۔ جب ان دونوں کو میں کمپیئر کرتا ہوں تو مجھے الیکشن بہتر حل نظر آتا ہے۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر کلین سویپ کر کے جو 2/3 اکثریت کہہ رہے ہیں یا 3/4 اکثریت کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی ان اس کی کا پارٹی کوئی کی، امکان نہیں ہے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ تو کس کا امکان ہے؟
میجورٹی کا امکان ہے، میجورٹی کا امکان ہے، اور اگر یہ 8-10 مہینوں میں اگر انہوں نے کوئی ہوم ورک کیا ہے تو ان کو چاہیے پی ڈی ایم کے کم از کم اس طریقے سے تو نہ اپنا کہیں نہ کہیں تو اپنی حکومتیں بنائیں. اگر یہ نہیں کر سکے اس 1 سال میں 10 مہینے میں تو ان کا کیا خیال ہے کہ آئندہ کیسے کریں گے؟ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان کوئی اور ایسی غلطی کرے گا. آپ نے دیکھا کہ جب بھی عمران خان کو سپریس کرنے کی کوشش کی پی ٹی آئی اور اوپر چلے گی. جب بھی آپ بات کرتے ہیں بند کر دیں گے پی ٹی آئی کا گراف اور اوپر. حالانکہ ان سب کو پتہ ہے خود کہ یہ جو وکٹم کارڈ ہوتا ہے ان سب نے بھی استعمال کیا ہوا ہے. جب آپ کسی اوپوننٹ کو وکٹمائز کرتے ہیں تو وہ اس کا پاپولیرٹی نیچے نہیں جاتی، میری بہن اوپر کو آتی ہے، اور یہ ایک ہماری تاریخ ہے. میں حیران ہوں کہ اتنے بڑے جنرل صاحب، لیکن مجھے سوری قطع کلامی معاف کیجیے گا، لیکن یہ فرما دیجیے گا کہ پھر عمران خان صاحب سے کیا اناد پیدا ہو گئی تھی جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کو؟ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ کیا تھا ریئلی کیا کیوں انہوں نے کہا کہ ہم پولیٹیکل ہو جاتے ہیں اور لے آئے عدم اعتماد، ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے؟ کیوں جا کے لندن میں ملاقات کی تھی جنرل باجوہ نے نواز شریف صاحب سے؟ کیوں ان کو کہا تھا واپس آ جائیں؟ کیوں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کلین ایگزٹ چاہیے؟ کیوں نواز شریف صاحب نہیں مانے تھے پہلے کچھ دن؟ کیوں سر؟ یہ عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا ایسا؟ دیکھیں جنرل باجوہ تو اب چونکہ چلے گئے ہیں اور ابھی لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں جب گھوڑا کھڑا ہوا تھا تو بھاگ بھاگ کے ایکسٹینشنیں دے رہے تھے، اور وہ کون دے رہے تھے آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں. جب گھوڑا گر گیا تو سب ان کو ککے مار رہے ہیں. اس سے آپ کے کردار کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کھڑے. نہیں سر، میں تو شکر ہے گھوڑا جب کھڑا تھا تب بھی بول رہی تھی، حالانکہ مجھے گرانے کی بڑی کوشش کی گئی، لیکن چلیں آپ کی بات میں بالکل نہیں کر رہا. اوکے ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ صرف یہاں سے معاملہ شروع نہیں ہوا کہ عمران خان کس بات پر. اب وہ باتیں سامنے آ گئی ہیں وہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی پتہ ہے. جب عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ جی وہاں پر کرپشن ہو رہی ہے اور آپ کے جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں وہ نااہل ہیں، انہوں نے اس بات کا برا مانا، اور بھی کچھ باتوں کا انہوں نے برا مانا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ کھیلنے والے دونوں طرف کھیل رہے تھے. آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب باہر کیسے گئے ہیں؟ جی جی بالکل، میں اسی سوال پہ آنے والی تھی کہ جمہوری اور قانونی کون سا راستہ تھا جو عمران خان صاحب نے اپنایا؟ جی جی کسی نے نہیں اپنایا، میں تو یہ مان رہا ہوں نا. میں کہاں کہ تو سر میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا آگے دیکھیں، آج کی بات کریں. میں صرف کہہ رہی ہوں کہ اگر کل کی بات پہ کوئی ایگزامپل سیٹ نہیں ہوگا تو آنے والے کل میں وہ دوبارہ ریپیٹ ہوگا، جو اس ملک میں ہوتا رہا ہے، جو اس ملک میں ایکسپیریمنٹ ہوتی رہی ہے. یہ کیسے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم بھی پیٹریٹس ہیں، سیاسی جماعتیں بھی پیٹریٹس ہیں؟ آپ کا کام سیاست کرنا نہیں ہے، عدلیہ کا کام سیاست کرنا نہیں ہے. اب جو عدلیہ میں ہو رہا ہے سر آپ کے سامنے، اس سے زیادہ بڑا بحران کوئی ہو سکتا ہے؟ جی ایگزامپل سیٹ تب ہوتے ہیں جب فریقین میں سے کوئی یا ایک فریق ایسا ہو جو کسی کی سائیڈ نہ لے رہا ہو، جس میں اندر کوئی سپلٹ نہ ہو، جس میں کوئی اناد نہ ہو، جس کو سب سمجھیں کہ یہ نیوٹرل ہے، جس کو سب سمجھیں کہ یہ ہمارا گاڈ فادر ہے. ایسا ایک ادارہ بھی نہیں چھوڑا، اور اس کا یہ شاخسانہ جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن ایک ادارہ بھی موجود ہے ایسا جس کے حوالے ہمیں یہ فیصلہ کر دینا چاہیے. وہ کون سا اور وہ ادارہ ہے عوام کی جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ غلط نہیں ہوگی، وہ غلط نہیں ہو سکتی. اس وقت سارے ادارے بے توقیر ہوئے ہیں. اپنے آپ کو عوام کی منشا کے حوالے کریں، عوام جس کو لانا چاہتے ہیں لانے دیں. اس کے بعد میرا خیال ہے سر آپ کے منہ سے یہ عوام کے بارے میں سن کے بڑا اچھا لگا کہ عوام بھی اب کوئی فیصلے کرے گی، آپ لوگ نہیں کریں گے. لیکن سر اس میں بھی آپ لوگوں کی سے تو ہوگی نا، آپ عوام کے فیصلے سے خوش ہیں یا نہیں؟ یہ معاملہ ختم ہو گیا؟ یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے اگر نہیں ہوا ہے. میں تو ابھی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر موجود نہیں. سر امجد شعیب صاحب کے حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ ہے آپ کے پاس دینے کے لیے؟ امجد شعیب صاحب کے حوالے سے جو الزامات ہیں. بالکل دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو 80 سال کا بھی ہے، جس کے والدین مائیگریٹ کر کے پاکستان میں آئے، 65 کی جنگ اس نے لڑی، 71 کی جنگ انہوں نے لڑی، ایڈجوٹنٹ جنرل رہے جو کہ پورے ڈسپلن کے وہ ہوتے ہیں، اور کبھی انہوں نے بہت زیادہ ایسی بات نہیں کی جھول والی. کبھی کبھی جب آپ ٹی وی پر ہوتے ہیں، جب آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں تو کوئی اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے. ان کے مقابلے میں بہت لوگوں نے ان سے زیادہ لیکن سر I'm not concerned with what he said. I'm more concerned about the forensic جو رپورٹ سامنے آئی ہے ان کے فون کی، جو اس میں ڈیٹیلز ہیں. I'm more disturbed about that. یہ ٹھیک ہے، وہ سامنے آئے، ذرا میں وہ دیکھی نہیں ہے جو بھی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا سر عاصم سلیم باجوہ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کے ساتھ تعلقات، اس کے بعد ان سے بات چیت ہے ریگولر بیسس پہ. پھر فیض حمید صاحب جنرل ریٹائرڈ، ان سے بات چیت یہ تو ہم سب کرتے ہیں. یہ تو آپ کسی بھی جنرل کا واٹس ایپ گروپ پہ سارے پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں. ہاں جی، تو پھر کیا ہو گیا؟ مطلب یہ کہ اگر پھر سر یعنی کہ سابق جنرل جو ہے وہ اے پولیٹیکل نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سرونگ جنرلز کو اے پولیٹیکل رہنا چاہیے. بالکل، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. 2 سال کا ہمارے اوپر پابندی ہوتی ہے.
2 साल سر کے آپ ابھی بعد تک پی ٹی آئی کے حامی ہیں، آپ ابھی تک پی ٹی آئی کے حامی ہیں؟ میں کمپیریزن میں دیکھیں، میں تو ان کا حصہ نہیں ہوں، میں ان کا ممبر نہیں ہوں، لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں یہ جو 4 لوگ جو اویلیبل ہیں پردہ سیمی پر، اس میں اگر مجھے امید ہے تو پی ٹی آئی سے ہے۔ چلیں سر، یہ تو فیصلہ ہو گیا۔ بہت شکریہ آپ کا جنرل لودھی صاحب نے جوائن کیا۔ وقفہ تھینک یو۔ لینے جا رہے ہیں۔